Para 30th, Surah Humaza, full surah. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ ہمزہ شروع کریں گے انشاءاللہ. یہ سورہ بھی مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. اس میں چند ایسی اخلاقی برائیوں کی مذمت کی گئی ہے، کنڈیم کیا گیا ہے، جو جاہلیت کے معاشرے میں زر پرست مالداروں کے اندر پائی جاتی تھی، جنہیں ہر عرب جانتا تھا کہ یہ برائیاں فی الواقعہ اس کے معاشرے میں موجود ہیں اور جن کو سبھی برا سمجھتے تھے. کسی کا بھی یہ خیال نہ تھا کہ یہ کوئی خوبیاں ہیں. یعنی in this surah, some of the evils prevalent among the materialistic hoarders of wealth in the pre-Islamic days have been condemned. Every Arab knew that they actually existed in their society. They regarded them as evil and nobody thought they were good. اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے میری بہنوں کہ آخرت میں ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا جن کا یہ کیریکٹر ہے. یہ دونوں باتیں، یعنی ایک طرف یہ کردار اور دوسری طرف آخرت میں اس کا یہ انجام، ایسے طریقے سے بیان کیا گیا ہے جس سے لسنر کا ذہن آٹومیٹیکلی اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ اس طرح کے کردار کا یہی انجام ہونا چاہیے. اور چونکہ دنیا میں ایسے کردار والوں کو کوئی سزا نہیں ملتی، بلکہ وہ تھرائیو کرتے ہیں، پھلتے پھولتے ہی نظر آتے ہیں، اس لیے آخرت کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا مائی ڈیئر سسٹرز، اس سورہ کو اگر ان صورتوں کے سیکونس میں رکھ کر دیکھا جائے نا، جو سورہ زلزال سے شروع کی ہے، اس سے لے کر یہاں تک چلی آ رہی ہے، تو آدمی بڑی اچھی طرح یہ سمجھ سکتا ہے کہ مکہ کے ابتدائی دور میں کس طریقے سے اسلام کے عقائد اور اس کی اخلاقی تعلیمات کو لوگوں کے ذہن نشین کیا گیا تھا. یعنی one can fully understand how the fundamental beliefs of Islam and its teachings were impressed upon the people's minds in the earliest stage in Makkah. سورہ زلزال میں بتایا گیا ہے کہ آخرت میں انسان کا پورا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور کوئی ذرہ برابر نیکی یا بدی بھی ایسی نہ ہوگی جو اس نے دنیا میں کی ہو اور وہ وہاں اس کے سامنے نہ آ جائے. اچھا، پھر آئی تھی سورہ عادیات. سورہ عادیات میں اس پلنڈر، لوٹ مار، کشت خون، بلڈ شیڈ اور غارت گری کی طرف اشارہ کیا گیا جو عرب میں ہر طرف ہو رہا تھا. پھر یہ احساس دلانے کے بعد کہ اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کا یہ استعمال اس کی بہت بڑی ناشکری ہے. لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ معاملہ اسی دنیا میں ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ موت کے بعد دوسری زندگی میں تمہاری ڈیڈز، اعفال ہی نہیں بلکہ تمہاری انٹینشنز، نیتوں تک کی پوچھ کی جائے گی، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون آدمی کس سلوک کو ڈیزرو کرتا ہے. دین کیم سورہ قاریہ. اس میں قیامت کا نقشہ پیش کرنے کے بعد لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ آخرت میں انسان کے اچھے یا برے انجام ڈپینڈنٹ اس پر ہوگا کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا، یعنی اس کی نیکیوں کا سکیل بھاری ہے یا ہلکا. سورہ تکاثر، اس میں اس مادہ پرستانہ ذہنیت یعنی مٹیریلسٹک مینٹالٹی پر گرفت کی گئی ہے جس کی وجہ سے لوگ مرتے دم تک بس دنیا کے فائدوں سے، پلیجر سے، لذتوں اور عیش و آرام اور پوزیشن زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے
اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ پھر اس غفلت کے یعنی ہیڈ لیسنس کے برے انجام سے آگاہ کر کے لوگوں کو بتایا گیا کہ ایک ایک نعمت جو یہاں تمہیں مل رہی ہے اس کے لیے تمہیں اپنے رب کو جواب دینا ہوگا کہ اسے تم نے کیسے حاصل کیا اور حاصل کر کے اس کو کس طرح استعمال کیا۔ دین کیم سورہ عصر، اس میں بالکل بے ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا ہے، یعنی دو ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا ہے کہ نوح انسانی کا، مین کائنڈ کا ایک ایک فرد، ایک ایک انڈیویژول، ایک ایک گروپ، ایک ایک قوم، حتیٰ کہ پوری دنیا کے لوگ خسارے میں ہیں اگر اس کے افراد میں ایمان اور عمل صالح نہ ہو اور اس کے سوسائٹی میں حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کا رواج عام نہ ہو۔ اچھا میری بہنوں، اس کے فوراً بعد کون سی سورہ آ گئی؟ سورہ ہمزہ، جس میں جاہلیت کی سرداری کا ایک اسپیسیمن پیش کر کے لوگوں کے سامنے گویا یہ سوال رکھ دیا گیا ہے کہ یہ کردار آخر خسارے کا موجب کیوں نہ ہو، یعنی what should such a character deserve if not loss and خسارہ۔ دیکھیں قرآن مجید میں 114 سوراز ہیں اور ان میں سے سب سے سخت ترین عذاب یا جہنم کی سب سے سخت ترین ڈسکرپشن جن میں دی گئی ہیں ان میں سے ایک سورہ الہمزہ ہے۔ دیکھیں جہنم کا عذاب سنتے ہی یہ ذہن میں آتا ہے کہ شرک پہ ہوگا، بدکاری پہ ہوگا، چوری پہ ہوگا، سود پہ ہوگا، لیکن میری بہنوں حال یہ ہے کہ اس سورہ میں ایسی کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ان دو باتوں کا ذکر ہے جو عام طور پر آج کل ہمارے معاشرے میں سویٹ ڈش کی طرح کی جاتی ہے، اور وہ ہے تباہی، بربادی، ہلاکت ہے ہر ہمس اور لمس کرنے والے کے لیے۔ چلیں سورہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آیت، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ اچھا دیکھیں عربی زبان میں ہمس اور لمس کے معنی کے اعتبار سے یہ دونوں ورڈز بہت قریب ہیں۔ ہمس کے 4 معنی لکھے گئے ہیں، مفسرین کہتے ہیں 4 پوائنٹس اس میں آتے ہیں۔ فرسٹ پوائنٹ از کسی انسان کے پیٹھ پیچھے اس کے عیب گنوانا، اس کی برائیاں گنوانا، کہنا وہ فلانا، وہ کیا نالائق، وہ کیا نکمہ ہے، وہ تو سفارشی ہے، اس کو تو بات تک کرنی نہیں آتی، کپڑے پہننے کا تو کوئی ڈھنگ ہی نہیں آتا، کبھی دیکھیں اس کو ڈریس اپ ہونے کا طریقہ۔ سیکنڈ پوائنٹ اس میں کیا ہے؟ لوگوں کا پردہ نہ رکھنا، یعنی اگر کسی کی کوئی سیکرٹ، کوئی راز آپ کو معلوم ہو جائے تو فوراً پبلکلی سب کو بتا دینا، او ہو فلانے کی بات پتہ چلی، اس کی تو منگنی ٹوٹ گئی، وہ تو ایگزام میں فیل ہو گیا۔ تھرڈ پوائنٹ اس میں کیا ہے؟ دوسروں کی عزت اور ساکھ کو نقصان پہنچانا، یعنی دیکھیں اگر محفل میں، پارٹی میں کسی کی تعریف ہو رہی ہو تو فوراً اس شخص کی ایسی برائی بیان کر دینا جس سے اس کا امپریشن اس پارٹی میں خراب ہو جائے۔ یعنی اگر لوگوں کے دلوں میں اس انسان کے لیے محبت ہو، عزت ہو، تو صرف حسد کی بنیاد پہ، جیلسی کی وجہ سے کہ لوگ میری تعریف کیوں نہیں کر رہے، میرے بچوں کی تعریف کیوں نہیں کر رہے، انسان کی مخالفت شروع کر دینا اور جھوٹی سچی لگا کر لوگوں کے دل اس سے برے کر دینا۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ جس وقت یہ 3 کام ہوں گے نا تو مائی ڈیئر سسٹرز اس کا رزلٹ چوتھا کام نکلے گا،
اور وہ کیا ہے؟ توڑنا. یعنی ان تینوں کاموں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بعض اوقات رشتہ داری ٹوٹ جائے گی. جب آپ ایک انسان کے ہر وقت عیب بیان کریں گے، اس کی کسی برائی پہ پردہ نہیں رکھیں گے، لوگوں کے سامنے ہر وقت اس کا امپریشن خراب کریں گے، تو آٹومیٹکلی وہ انسان آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے گا. اٹ از بٹ آبویس. اور اس کا سارا گناہ آپ پہ آئے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کی مخلوق میں سے بدترین انسان کون ہے؟ جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان کرتا ہے، ان کی چغلیاں کرتے ہیں، اور آپس میں محبت کرنے والوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرتے ہیں، ان کے دلوں کو برا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے برائیاں کر کر کے، اور بے گناہ اور معصوم لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا. جو کام انہوں نے نہیں کیے ہوتے وہ ان پر تھوپ دیتے ہیں. اچھا، اور جو دوسرا اس آیت میں ذکر ہوا ہے وہ ہے لمس کا. دیکھیں، ہمز تو ہے کہ یہ 4 کام کسی کی پیٹھ پیچھے کرنا، لیکن لمس کا معنی ہے انسان کے سامنے 3 کام کرنا. فرسٹ، بات بات پہ اس کو تانے دینا، تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، تم سے کبھی کسی خیر کی توقع ہی نہیں ہے، کبھی کوئی کام تم نے اچھا کیا بھی ہے. سیکنڈ پوائنٹ، کسی کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا. تھرڈ پوائنٹ، کسی کا محفل میں اس کا مذاق اڑانا، اس کو ٹونٹ کرنا، اس کی شکل صورت پہ اس کا مذاق اڑانا، کسی کے ڈریس اپ ہونے کے طریقے پہ اس کا مذاق اڑانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، معراج کے موقع پہ مجھے ایک قوم دکھائی گئی، ان کے ناخن پوائنٹڈ تانبے کے بنے ہوئے تھے، اور وہ اپنے ناخنوں سے، وہ جو پوائنٹڈ ناخن تھے نا، ان سے اپنے منہ بھی اسکریچ کر رہے تھے اور اپنے سینوں کو بھی نوچ رہے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو اتنی تکلیف میں ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی قوم کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کے عیب بیان کرتے تھے اور یہ لوگوں کی عزت اور آبرو سے کھیلتے تھے. دیکھیں، جب ہماری فرینڈز اینڈ فیملیز کی گیدرنگز ہوتی ہیں، یا فیس بک لے لیں، یا سوشل میڈیا لے لیں، واٹس ایپ لے لیں، اس پہ لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو جوک کر رہے تھے، ہم تو اس کی کٹ لگا رہے تھے. لیکن ہمیں اس بات کا بالکل احساس نہیں ہوتا کہ اس طریقے سے ایک انسان کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی کو. ڈو یو نو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایکچولی کانپ جاتی ہوں، میں ایسی سورہز پڑھتی ہوں، ان کی ایکسپلینیشن پڑھتی ہوں، میری بہنوں میں کانپ جاتی ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کو جہنم کی وادی میں ڈالا جائے گا جس کا نام ویل ہے، اور یہ اتنی خطرناک اور گرم ترین وادی ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے. اسکالرز کہتے ہیں یہاں جو ذکر ہوا ہے ویل کا، یہ ویل اصل میں بد دعا ہے، اس کی طرح سے جس کو آپ ہرٹ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، تو جو دل سے بد دعا نکلتی ہے، دیٹ از ویل. اور دوسرا معنی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ آپ کو بد دعا دے رہے ہیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مخلوق کے ساتھ. اب آپ سوچ لیں کہ اگر اللہ یہ کہہ رہے ہیں آپ برباد ہو جاؤ، تو ایسے انسان کو کیا دنیا ملے گی اور کیا آخرت ملے گی؟ استغفر اللہ. سیکنڈ آیت،
जो माल जमा करता रहा और उसको गिनता रहा। अच्छा, इस साइकोलॉजी को भी समझ लें कि ये कौन लोग करते हैं, जो ऐसा करते हैं ना, वो कौन लोग होते हैं? वो लोग जो माल जमा कर कर के रखते हैं, यानी आपकी फैमिली फ्रेंड्स के सर्कल में से जो स्टेटस में ज़्यादा है, तालीम में ज़्यादा है, मालो दौलत में ज़्यादा है, इनका बैकग्राउंड ज़्यादा मजबूत है, तो ऐसे लोग खुद अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। और जब वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं तो आपको हकीर समझते हैं और आपको जलील करते हैं और आपका मजाक उड़ाते हैं। देखें, जिसने अपनी ज़िंदगी और ज़िंदगी की सारी मेहनत माल कमाने और उसका हिसाब रखने में बर्बाद कर दी, वो यही सोच सोच कर खुश होता रहा कि इस मंथ मेरे अकाउंट में इतने % इजाफा हो गया है और पिछले साल के मुकाबले में इस साल मेरे एसेट्स इस कदर बढ़ गए हैं। आयत नंबर 3, वो समझता है कि इसका माल इसे हमेशा बाकी रखेगा। यानी वो समझता है कि उसका माल उसे हयात जावेदा बख्श देगा, यानी इमॉर्टल बना देगा। यानी दौलत जमा करने और उसे गिन गिन कर रखने में वो ऐसा एनग्रॉस्ड हो जाता है कि उसे अपनी मौत तक याद नहीं रहती। उसे कभी ये ख्याल भी नहीं आता कि एक वक्त उसको ये सब कुछ छोड़कर खाली हाथ दुनिया से रुखसत हो जाना पड़ेगा। आयत नंबर 4, हरगिज नहीं, वो तो यकीनन झोंक दिया जाएगा हुतमा में। देखें, हुतमा हतम से है, यानी तोड़ डालने वाली, पीस डालने वाली, स्मैश कर देने वाली, चूर चूर यानी क्रश कर देने वाली, रेजा रेजा कर देने वाली, यानी ब्रेक समथिंग इनटू पीसेस। ये दोज़ख के एक ख़ास तबके का नाम है माय डियर सिस्टर्स, जिसकी आग इतनी तेज़ होगी कि इसमें जो चीज़ भी डाली जाएगी इसको फौरन पीस कर रख देगी, स्मैश कर देगी। यानी उसको उस बंदे को वर्थलेस, बेवकत और हकीर समझ के फेंक देने के लिए बोला जाएगा। देखिए, वो दुनिया में अपने आप को बड़ी चीज़ समझता था ना, मगर आखिरत में जहन्नुम में जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। आयत नंबर 5, और क्या तुम जानते हो वो हुतमा क्या है? वो आग है अल्लाह की भड़काई हुई। देखें, कुरान मजीद में इस जगह के सिवा और कहीं जहन्नुम की आग को अल्लाह की आग नहीं कहा गया। इस मकाम पर उसको अल्लाह ताला की तरफ कहने से ना सिर्फ उसकी ड्रेडफुलनेस, हौलनाकी का इजहार होता है, बल्कि ये भी मालूम होता है कि दुनिया की दौलत पाकर गरूर, तकब्बर, एरोगेंस करने वालों को अल्लाह किस कदर सख्त नफरत की निगाह से देखते हैं, जिसकी वजह से उसने उस आग को खास अपनी आग कहा है जिसमें वो फेंके जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आयत नंबर 7, जो दिलों के ऊपर चढ़ जाएगी। देखिए, इसके एक मानी चढ़ने और ऊपर पहुंच जाने के हैं और दूसरे मानी बाखबर होने, इन्फॉर्म होने के हैं, इतला पाने के हैं। अच्छा, फवाद के मानी दिल के हैं। फवाद मीन्स दिल, हार्ट, लेकिन ये लफ्ज़ उस ऑर्गन के लिए इस्तेमाल नहीं होता जो सीने के अंदर धड़क रहा है, बल्कि उस मकाम के लिए इस्तेमाल होता है जो इंसान के कॉन्शियसनेस, शऊर, जज्बात, फीलिंग्स, ख्वाहिशात, थॉट्स, अकायद, नियतों, मोटिव्स और इरादों का मकाम है। दिलों तक इस आग के पहुंचने का एक मतलब ये है कि ये आग
उस जगह तक पहुँचेगी जो इंसान के बुरे ख़यालात, गलत अकायद, नापाक ख्वाहिशात, ईवल थॉट्स, जज्बात, बुरी नीयतों और इरादों का सेंटर है। दूसरा मतलब ये है कि अल्लाह की वो आग दुनिया की आग की तरह अंधी नहीं होगी कि डिज़र्विंग और नॉन डिज़र्विंग यानी मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक सबको जला दे, बल्कि वो एक एक कल्प्रिट यानी मुजरिम के दिल तक पहुंचकर उसके नेचर ऑफ क्राइम, जुर्म की नौयत मालूम करेगी और हर एक को उसके गिल्ट के मुताबिक अज़ाब देगी। आयत नंबर 8, बेशक वो आग इन पर बंद कर दी जाएगी, यानी जहन्नुम में मुजरिमों को डालकर ऊपर से उसको बंद कर दिया जाएगा। कोई दरवाज़ा तो दरकिनार कोई स्लिट तक खुली हुई ना होगी जो इनको चोक और सफोकेट कर देगी। आयत नंबर 9, बड़े ऊंचे ऊंचे लंबे सतूनों में। देखें, इसके कई मानी हो सकते हैं। एक ये कि जहन्नुम के दरवाज़ों को बंद करके उन पर ऊंचे ऊंचे सतून गाड़ दिए जाएंगे, यानी कॉलम्स विल बी इरेक्टेड ऑन देम। दूसरा मतलब ये है कि ये मुजरिम ऊंचे ऊंचे कॉलम्स में यानी सतूनों से बंधे हुए होंगे। और थर्ड मतलब ये है, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान ये किया है कि उस आग के शोले यानी जो फ्लेम्स होंगे उस आग के, वो लंबे लंबे सतूनों की शक्ल में उठ रहे होंगे। अच्छा, इस सूरा से हमने क्या सबक सीखे? देखिए, जो लोग लोगों को हकारत से देखते हैं, दे लुक डाउन अपॉन पीपल, उनको नीचा समझते हैं, ऐसे लोगों का आखिरत में अंजाम बहुत बुरा होगा। सेकंड, हमें सबक ये मिलता है कि दूसरों से एरोगेंस और तकब्बर से बात करने वालों की भी तबाही यहाँ पे बताई गई है। और थर्ड पॉइंट ये है कि दौलत कभी ये सोच कर जमा ना करें मेरी बहनों कि ये हमेशा आपके पास रहेगी। एक दिन हमें छोड़कर, सब कुछ छोड़ छाड़ के अल्लाह के पास चले जाना है, और वहाँ सिर्फ हम होंगे और हमारा अल्लाह होगा, और सिर्फ वहाँ पे हमने अपने जो जो कुछ हमने किया है उसका हमें जवाब देना होगा। दुआ है कि अल्लाह हमें ज़बान के शर से बचाए, और जो ज़्यादती हमसे हुई अल्लाह हमें माफ़ फरमाए और हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सूरा कंप्लीट हुई। सूरह अल-फील फुल सूरा। सूरह अल-फील और इसके बाद की सूरतों में से अक्सर का ताल्लुक़ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की अरब सोसाइटी के माहौल और हालात से है। जैसे सूरह अल-फील में जिस वाक़े का ज़िक्र है, ये वाक़या इसी साल पेश आया जिस साल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ हुई। बाज़ हिस्टोरियंस का ख़्याल है कि आपकी पैदाइश ऐन इस वाक़े के दिन हुई थी। अलबत्ता कुछ ऐसी रवायात भी मिलती हैं जिनसे मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े के 50 डेज़ के बाद पैदा हुए। इस वाक़े का पस मंज़र यानी बैकग्राउंड यूँ है कि यमन के ईसाई बादशाह अबराहा ने यमन में पूरी तरह अपना रूल यानी इक़्तिदार मज़बूत कर लेने के बाद उसने इस ऑब्जेक्टिव यानी इस मकसद के लिए काम शुरू कर दिया जो वो शुरू से करना चाहता था। यानी एक तरफ अरब में ईसाईयत फैलाना, टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन अरेबिया,
اور دوسری طرف اس تجارت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا جو عربوں کے تھرو ہوتی تھی۔ ابراہ نے اس مقصد کے لیے یمن کے کیپٹل سنا میں ایک میگنیفیسنٹ کیتھیڈرل یعنی کلیسا تعمیر کروایا۔ کام کی تکمیل کے بعد اس نے شاہ حبش کو لکھا کہ میں عربوں کا حج کعبہ سے اس کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔ اچھا، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس نے یمن میں علل اعلان اپنے اس ارادے کا اظہار کیا اور اس کی منادی کرا دی، یعنی کہ ہی اوپنلی ڈکلیئرڈ ہز انٹینشن کہ عربوں کو غصہ دلائے، یعنی کہ ان کو پرووک کرے تاکہ وہ کوئی ایسی حرکت کریں جس سے اس کو مکہ پر اٹیک کرنے اور کعبہ کو ڈسٹروائے کر دینے کا بہانہ مل جائے۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے اس اعلان پر غصہ ہو کر ایک عرب نے کسی نہ کسی طرح کلیسا میں گھس کر رفع حاجت کر ڈالی۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ کام ایک قریشی نے کیا، اور دوسری روایت میں ہے کہ قریش کے بعض ینگسٹرز نے جا کر اس کلیسا میں آگ لگا دی۔ ان میں سے کوئی واقعہ بھی اگر ہوا ہو تو کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ ابراہ کا یہ اعلان یقیناً سخت اشتعال انگیز تھا، یعنی بہت پرووکیٹو تھا نا، اور جاہلیت کے دور میں اس پر کسی عرب یا قریشی کا یا چند قریشی نوجوانوں کا انریج ہو کر کلیسا کو گندا کر دینا یا اس میں آگ لگا دینا کوئی امپاسبل بات نہیں تھی۔ لیکن مائی ڈیئر سسٹرز، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابراہ نے خود اپنے کسی آدمی سے سیکرٹلی ایسی کوئی حرکت کرائی ہو تاکہ اس سے مکہ پر اٹیک کرنے کا ایک بہانہ مل جائے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں سے جو بھی ہو، جب ابراہ کے پاس یہ رپورٹ پہنچی کہ کعبے کے ڈیووٹیز نے اس کے کلیسا کی یہ توہین کی ہے، تو اس نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گا جب تک کہ کعبہ کو ڈھا نہ دوں، یعنی کہ اس کو ڈسٹروائے نہ کر لوں۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ یا 570 یا سم سے 571 میں 60,000 فوج اور 13 ہاتھی اور سم سے 9 ہاتھی لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب مکہ 3 کوس رہ گیا، یعنی 3 مائل سمجھ لیں، تو ابراہ نے اہل تہامہ اور قریش کے بہت سے مویشی لوٹ لیے، جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنے ایک ایلچی کو، یعنی اپنے انوائے کو مکہ بھیجا اور مکہ والوں کو یہ پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا، بلکہ اس گھر یعنی کعبہ کو گرانے آیا ہوں۔ اگر تم نہ لڑو تو میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ اور اس نے اپنے انوائے کو یعنی اپنے ایلچی کو ہدایت کی کہ اہل مکہ اگر بات کرنا چاہیں تو ان کے سردار کو میرے پاس لے آنا۔ مکہ کے سب سے بڑے سردار اس وقت عبد المطلب تھے۔ انوائے نے ان سے مل کر ابراہ کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں ابراہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے گا تو اپنے گھر کو بچا لے گا۔ انوائے نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ابراہ کے پاس چلیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے اور اس کے ساتھ چلے گئے۔ وہ اس قدر ڈگنیفائڈ شخص تھے کہ ان کو دیکھ کر ابراہ بہت امپریس ہوا اور اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا، میرے جو اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں وہ مجھے واپس دے دی جائیں۔ ابراہ نے کہا کہ آپ کو دیکھ کر تو میں بہت امپریس ہوا تھا،
مگر آپ کی اس بات نے مجھ کو آپ کو آپ کی اس بات نے آپ کو میری نظروں سے گرا دیا کہ آپ اپنے اونٹوں کا کہہ رہے ہیں اور اس گھر کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ رہا یہ گھر تو اس کا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا۔ ابراہ نے جواب دیا وہ اس کو مجھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا آپ جانیں اور وہ جانیں۔ یہ کہہ کر وہ ابراہ کے پاس سے اٹھائے اور اس نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ اچھا جی، اب یہ ہوا کہ ابراہ کی لشکر گاہ سے یعنی کیمپ سے واپس آ کر عبد المطلب نے قریش والوں سے کہا کہ اپنے فیملیز کو، بال بچوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو جائے۔ پھر وہ اور قریش کے چند سردار حرم میں حاضر ہوئے اور کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر اور اس کے خادموں کی حفاظت فرمائے۔ اچھا مائی ڈیئر سسٹرز، اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے، مگر یہ لوگ اس نازک گھڑی میں یعنی اس کرٹیکل ٹائم میں ان سب کو بھول گئے اور انہوں نے صرف اور صرف اللہ کے آگے دعا کی۔ دعائیں مانگ کر عبد المطلب اور ان کے ساتھی بھی پہاڑوں میں چلے گئے اور دوسرے دن ابراہ مکے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا جو خاص ہاتھی تھا اس کا نام تھا محمود۔ تو اس خاص ہاتھی جو آگے آگے تھا ایک دم بیٹھ گیا، اس کو بہت مارا گیا کہ اٹھے اور چلے، یہاں تک کہ اسے زخمی کر دیا گیا، مگر وہ نہ ہلا، آگے نہ بڑھتا۔ اسے کسی اور سائڈ کی طرح موڑ کر چلانے کی کوشش کرتے نا تو وہ دوڑنے لگتا، مگر مکہ کی طرح موڑا جاتا تو وہ فوراً بیٹھ جاتا اور اس طرح کسی طرح آگے بڑھنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اور in the meantime, swarms of birds appeared carrying stones in their beaks and claws and showered these on the troops. Whoever was hit would start disintegrating. According to some, this was smallpox, which was seen in Arabia for the first time that year. Ibn Abbas رضی اللہ تعالیٰ عنہ says that whoever was struck by a pebble would start scratching his body, resulting in breaking of the skin and falling off of the flesh. In another tradition, Ibn Abbas رضی اللہ تعالیٰ عنہ says that the flesh and blood flowed like water and bones in the body became visible. The same thing happened with Abraha. His flesh fell in pieces, emitting pus and blood. In confusion, they withdrew and fled to Yemen and searched for the guide who said, "Now where can one flee when Allah pursues?" یعنی کہ اتنے میں کیا ہوا میری بہنوں کہ پرندوں کے جھنڈ اپنی چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے آئے اور انہوں نے اس لشکر پر ان سنگریزوں کی بارش کر دی۔ جس پر بھی یہ کنکر گرتے اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا۔ محمد بن اسحاق اور اکرمہ کی روایت ہے کہ یہ چیچک کا مرض تھا اور عرب میں سب سے پہلے چیچک اسی سال دیکھی گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس پر کوئی کنکری گرتی اسے سخت کھجلی لاحق ہو جاتی اور کھجاتے ہی جلد پھٹتی اور گوشت جھڑنا شروع ہو جاتا۔ استغفر اللہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت یہ ہے کہ گوشت اور خون پانی کی طرح بہنے لگتا اور ہڈیاں نکل آتی تھیں۔ خود ابراہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔
اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر رہا تھا، اور جہاں سے کوئی ٹکڑا گرتا وہاں سے پیپ اور لہو بہنے لگتا۔ استغفر اللہ۔ افراتفری میں ان لوگوں نے یمن کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ گائیڈ تلاش کر کے انہوں نے کہا کہ واپسی کا رستہ بتائے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا اب بھاگنے کی جگہ کہاں ہے جبکہ اللہ تعاقب کر رہا ہے اور ابراہا مغلوب ہے، غالب نہیں۔ اچھا، اس بھگدڑ میں نا جگہ جگہ یہ لوگ گر گر کر مرتے رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سب کے سب اسی وقت ہلاک نہیں ہو گئے، بلکہ کچھ تو وہیں ہلاک ہوئے اور کچھ بھاگتے ہوئے راستے بھر گرتے چلے گئے۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ کہتے ہیں کہ جس سال یہ واقعہ پیش آیا، اہل عرب اسے عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال، ایئر آف دا ایلیفنٹس کہتے ہیں، اور اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ہوئی، اور اکثریت یہ کہتی ہے کہ آپ کی پیدائش واقعہ فیل کے 50 ڈیز بعد ہوئی۔ دیکھیں جو ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں نا، اس کے بعد سورہ فیل پر اگر غور کیا جائے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس سورہ میں اس قدر بریفلی صرف اصحاب الفیل پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کیوں کیا گیا ہے۔ دیکھیں، واقعہ کچھ بہت پرانا نہ تھا، مکہ کے بچہ بچہ جو تھا اس کو جانتا تھا۔ عرب کے لوگ عام طور پر اس سے واقف تھے۔ تمام اہل عرب اس بات کو جانتے تھے کہ ابراہا کے اس حملے سے کعبے کی حفاظت کسی دیوی، گاڈس، دیوتا نے نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اللہ ہی سے قریش کے سرداروں نے مدد کے لیے دعائیں مانگی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ چند سال تک قریش کے لوگ اس واقعے سے اس قدر امپریس تھے، متاثر رہے تھے کہ انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی تھی۔ اس لیے سورہ فیل میں ان ڈیٹیل کے ذکر کی ضرورت نہ تھی، بلکہ صرف اس واقعے کو یاد دلانا کافی تھا تاکہ قریش کے لوگ اسپیشلی اور اہل عرب ان جنرل اپنے دلوں میں اس بات پر غور کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ آخر اس کے سوا اور کیا ہے کہ تمام دوسرے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اور وہ یہ بھی سوچ لیں کہ اگر اس دعوت حق کو دبانے کے لیے انہوں نے زور زبردستی سے کام لیا تو جس اللہ نے اصحاب الفیل کو ڈسٹروائے کیا تھا اسی کے غضب میں وہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں۔ چلیں سورہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ فرسٹ آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ دیکھیں، خطاب اپیرنٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر اصل میں نہ صرف قریش بلکہ عرب کے عام لوگوں سے ہے جو اس سارے قصے کو خوب جانتے تھے۔ دیکھنے کا لفظ اس جگہ پر اس لیے یوز کیا گیا ہے کہ مکہ سے یمن تک ایسے بہت سے لوگ اس وقت زندہ موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اصحاب الفیل کی تباہی کا واقعہ دیکھا تھا، کیونکہ اس واقعے کو گزرے ہوئے تقریباً 40 ایئرز یا 45 ایئرز سے زیادہ زمانہ نہیں ہوا تھا، اور سارا عرب ہی اس کی ایسی خبریں دیکھنے والوں سے سن چکا تھا کہ یہ واقعہ لوگوں کے لیے آنکھوں دیکھے واقعے کی طرح یقینی تھا۔ اور دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی کہ یہ ہاتھی والے کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور کس لیے آئے تھے،
کیونکہ یہ باتیں سب کو معلوم تھیں۔ سیکنڈ آیت، کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا؟ اچھا، یہاں پہ نا جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ قیدہ، جو قاعدہ استعمال کیا گیا ہے جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے سیکرٹ پلان یعنی خفیہ تدبیر کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ اچھا، دا کوشچن از، سوال یہ ہے میری بہنوں کہ یہاں خفیہ کیا چیز تھی؟ 60,000 کا لشکر کئی ہاتھی لیے ہوئے اوپنلی یمن سے مکہ آیا تھا، اور اس نے یہ بات چھپا کر نہیں رکھی تھی کہ وہ کعبہ کو ڈسٹرائے کرنے آیا ہے، اس لیے یہ تدبیر تو سیکرٹ نہ تھی۔ البتہ جو بات خفیہ تھی وہ یہ موٹیو تھی کہ وہ کعبہ کو ڈھا کر ڈسٹرائے کر کے قریش کو کچل کر کرش کر کے اور تمام اہل عرب کو مرعوب کر کے جو تجارت تھی، جو بزنس کا وہ راستہ عربوں سے چھین لینا چاہتے تھے، جو عرب سے شام اور مصر یعنی سیریا اور ایجپٹ کی طرف جاتا تھا، اس موٹیو کو انہوں نے چھپا کے رکھا تھا اور ظاہر یہ کیا تھا کہ ان کے کلیسا کی جو بے حرمتی عربوں نے کی ہے، اس کا بدلہ وہ ان سے کعبہ کو گرا کے لینا چاہتے تھے۔ تو اللہ نے ان کے پلان کو ضائع کر دیا اور اسے اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام کر دیا۔ دیکھیں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، فلاں شخص کا کوئی داؤ نہ چل سکا، یا کسی کا کوئی تیر نشانے پہ نہ بیٹھا۔ سو اللہ میڈ دیئر treacherous plan go astray۔ آیت نمبر 3، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بیچ دیے۔ اچھا دیکھیں، اردو زبان میں چونکہ ابابیل ایک خاص قسم کے پرندے کو کہتے ہیں، اس لیے ہمارے ہاں لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ابراہ کی فوج پر ابابیلیں بھیجی گئی تھیں، لیکن عربی زبان میں ابابیل کے معنی ہے بہت سے سکیٹرڈ گروپس جو پے در پہ ڈفرینٹ سائڈ سے آئیں، خواہ وہ آدمیوں کے ہوں یا جانوروں کے۔ اکرمہ اور قتادہ کہتے ہیں کہ یہ جھنڈ کے جھنڈ پرندے ریڈ سی کی طرف سے یعنی بحر احمر کی طرف سے آئے تھے، اور سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اس طرح کے پرندے نہ پہلے کبھی دیکھے گئے تھے نہ بعد میں دیکھے گئے۔ یہ نہ نجد کے پرندے تھے نہ بحر احمر کے درمیانی ساحلی علاقے کے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی بیکس پرندوں جیسی تھی اور پنجے کلوز کتے جیسے تھے، یعنی کتے کے پاؤز جیسے تھے۔ اکرمہ کا بیان ہے کہ ان کے سر شکاری پرندوں کے سروں جیسے تھے، یعنی برڈز آف پرے، اور ہر پرندے کی چونچ میں ایک ایک کنکر تھا اور پنجوں میں 2 کنکر۔ مکہ کے بعض لوگوں کے پاس یہ کنکر ایک مدت تک محفوظ رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ مٹر کے چھوٹے دانے کے برابر سیاہی مائل سرخ تھے، یعنی کہ ڈارک ریڈ کلر کے تھے۔ اچھا، ظاہر ہے کہ سارے جو سٹونز تھے، سنگریز تھے، ایک ہی جیسے نہ ہوں گے، ان میں کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا۔ آیت نمبر 4، جو ان پر مارتے تھے کنکر کی پتھریاں۔ دیکھیں، لفظ سجیل دراصل پرشین میں سنگ گل کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی سنگ مینس پتھر اور گل مینس مٹی۔ تو بات بنی کہ سنگ گل کے معنی بنے مٹی کا پتھر۔ اس سے مراد وہ کنکریاں ہیں میری بہنوں جو ریتیلی زمین پر
جب ہلکی سی بارش برستی ہے نا اور بعد میں پھر تیز دھوپ آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ پتھر بن جاتے ہیں. یعنی بارش کے ایک ایک قطرے کے ساتھ جو ریت مل کر ایک ریت ہوتی ہے جس میں مٹی ملی ہوتی ہے، تو وہ جب بارش برستی ہے نا تو وہ گیلے ہو جاتے ہیں اور بعد میں مسلسل تیز دھوپ کی ہیٹ سے پک کر سخت کنکری بن جاتے ہیں. ابراہ کے جو لشکر تھے نا، ابراہ کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی غیر معمولی طاقت کے استعمال کی ضرورت نہ پڑی، بلکہ اس نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ساحل سمندر کی طرف سے آئے اور چند لمحوں میں اس لشکر کا بھرکس نکال دیا. آیت نمبر 5. پھر اس نے کر دیا ان کو کھائے ہوئے بھس کی طرح. یعنی اس پورے لشکر کی حالت اس چارے یا بھس کی طرح ہو گئی جسے جانوروں نے کھا کر چھوڑ دیا. استغفر اللہ. دیکھیں ہمیں اس سورہ سے ہم نے کیا لیسن سیکھے. پہلا لیسن جو ہمیں ملتا ہے نا وہ میری بہنوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو روتھلیسلی تباہ کر دیتے ہیں جو اس کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. سیکنڈ لیسن دیٹ وی گیٹ از اللہ کے خلاف سازش کرنے والوں کی تدبیریں اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں ہمیشہ کمزور ہوتی ہیں. اب یہ ابراہ نے کتنا بڑا اپنا لشکر لے کے آیا، کتنی تدبیریں کی، مگر اللہ نے کیا چھوٹے سے پرندوں سے اس کی ساری تدبیریں بیکار کر دی. تھرڈ پوائنٹ جو ہمیں سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ کی آمیز کو انسانی عقل نہیں سمجھ سکتی. اور پھر بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مکہ ایک بابرکت سرزمین ہے. اور بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے، ففتھ لیسن جو ہمیں ملتا ہے وہ حسد انوی ایک بیماری ہے جو تباہی کا باعث بنتی ہے. دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھے. الحمدللہ ہماری سورہ کمپلیٹ ہوئی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.